اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء قیل وما جلاؤها یا رسول اللہ قال کثرت ذکر الموت وتلاوت القرآن او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بے شک یہ دل اب ذرا غور کیجیے گا، ترجمہ میں کر رہا ہوں، یہ دل، یہ ایک مرکب ناقص بول رہا ہوں میں، یہ دل۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک یہ دل بھی زنگ پکڑ لیتے ہیں، ان دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، یا یہ دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح لوہا زنگ آلود ہوتا ہے کب؟ جب اس پر پانی پڑتا ہے۔ اب صحابہ نے جو سوال کیا وہ سننے والا ہے، انہوں نے کوئی ادھر ادھر کا سوال نہیں کیا، سوال انہوں نے یہ کیا کہ ما جلاؤہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علاج بتائیے، زنگ کو دور کیسے کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاج تجویز فرمایا وہ آپ نے فرمایا کہ کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کی یاد کی کثرت اور قرآن کی تلاوت۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی نصیحت کون سی ہے؟ موت۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے زنگ کو دور کرنے کا طریقہ بھی یہی تجویز فرما رہے ہیں کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، اور قرآن کی تلاوت یہ بھی فرمایا۔ تو علماء نے لکھا کہ اصل میں یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، کیونکہ میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ قرآن کا کوئی بھی صفحہ ایسا نہیں ملے گا آپ کو جس میں موت کا ذکر نہ ہو۔ تو ظاہر بات ہے جب قرآن کی تلاوت کریں گے تو موت آپ کو یاد رہے گی، لیکن بات وہی ہے کہ ہم موت کو بھول چکے ہیں۔ جب ہمیں موت یاد رہے گی انشاءاللہ تعالی ہمارے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اس حدیث میں ہمارے دو مرکبات ناقصہ استعمال ہوئے ہیں، ایک مرکب اشاری اور دو مرکب جو ہیں وہ مرکب اضافی کے طور پر، وہ انشاءاللہ تعالی جب میں وقت آئے گا اس وقت کلیئر کر دوں گا۔ ذہن میں تازہ کر لیں کہ ہمارا جو سبق چل رہا ہے وہ مرکب ناقص چل رہا ہے، اور مرکب ناقص ہم نے مرکب تام کے مقابلے میں شروع کیا ہے۔ مرکب تام جملہ کو کہتے ہیں، جملہ اسمیہ مرکب تام ہوتا ہے، اور مرکب ناقص جو ہے وہ جملہ نہیں ہوتا، الفاظ کا ایسا مجموعہ ہوتا ہے جن میں بات پوری نہیں ہوتی۔ تو ہم نے اپنے اس کورس میں 4 مرکبات ناقصہ پڑھنے ہیں، وہ میں نے آپ کو کل بتا دیے تھے۔ پہلا مرکب توصیفی، دوسرا مرکب اشاری، تیسرا مرکب اضافی، اور چوتھا مرکب جاری۔ تو کل ہم نے الحمدللہ مرکب توصیفی پڑھ لیا تھا، اور ہمارے سامنے جو بات آئی تھی وہ یہ تھی کہ کم از کم 2 الفاظ کا ایسا مرکب ناقص جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت ہو، یا جس میں صفت بیان کی جائے، وہ مرکب توصیفی کہلاتا ہے۔ جس کی صفت بیان کی جاتی ہے اسے موصوف بولتے ہیں، اور عربی کنسٹرکشن میں موصوف پہلے لکھا جاتا ہے یا بولا جاتا ہے اور صفت اس کے بعد میں آتی ہے، جبکہ اردو اور انگریزی میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ فرق آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ لہٰذا جب بھی آپ قرآن سے ترجمہ کریں گے مرکب توصیفی کا، تو جو دوسرا لفظ ہوگا پہلے اس کا ترجمہ کریں گے، صفت کو پہلے لائیں گے کیونکہ موصوف پہلے ہوگا اور صفت بعد میں ہوگی، تو صفت کا ترجمہ پہلے کیا جائے گا، موصوف کا بعد میں کیا جائے گا۔ ہاں جب آپ اردو سے عربی میں بنائیں گے تو آپ کو اردو میں پہلے جو ہے وہ کون لکھا ہوا ملے گا؟ صفت، اور عربی میں موصوف جو ہے وہ بعد میں۔ تو عربی میں موصوف کو پہلے لایا جائے گا اور صفت کو بعد میں لایا جائے گا، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جی اپنے دوسرے مرکب ناقص کی طرف، اور اس مرکب کا نام ہے مرکب اشاری۔ مرکب اشاری کی ایک ایگزامپل سے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایگزامپل ہے یہ لڑکا۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ لڑکا جملہ نہیں ہے، ایک مرکب ناقص ہے، اور مرکب توصیفی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی صفت اس میں بیان نہیں ہوئی۔ ہاں اس کو ہم مرکب اشاری کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ اس میں اشارے کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو مرکب اشاری کی سادہ سی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایسا مرکب ناقص جس میں
اسماء اشارہ استعمال ہوں. ایسا مرکب ناقص جس میں اسماء اشارہ استعمال ہوں مرکب اشاری کہلائے گا. کلیئر ہوگی بات؟ اب جس طرح ہم نے مرکب توصیفی کے پارٹس کیے تھے اسی طرح ہم مرکب اشاری کے بھی پارٹس کر لیتے ہیں. اس میں یہ کا لفظ جو ہے یہ تو اس میں اشارہ ہے, یہ کا لفظ اس میں اشارہ ہے, اور ساتھ ہی آپ جو دوسرا اسم دیکھ رہے ہیں جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے گرامیٹیکلی اس کو مشار الیہ کہا جاتا ہے. مشار الیہ کا مطلب ہوتا ہے جس کی طرف اشارہ کیا جائے. تو مرکب اشاری کے دو پارٹس ہو گئے, اسم اشارہ اور مشار الیہ. اب ان باتوں کو سامنے رکھ کر آپ بے شمار مرکب اشاری بول سکتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں اس کے فارمولے کی طرف کہ اس کو عربی میں کنسٹرکٹ کیسے کرنا ہے. تو اس میں آپ کو کوئی تیر چلانے کی ضرورت نہیں ہوگی. جس طرح اردو میں اشارہ پہلے آتا ہے اور مشار الیہ بعد میں آتا ہے, اسی طرح عربی زبان میں بھی اشارہ پہلے آئے گا اور مشار الیہ بعد میں آئے گا. ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ کہ جس طرح مرکب توصیفی میں آپ نے دیکھا تھا کہ موصوف اور صفت میں مطابقت تھی چاروں اعتبارات سے مطابقت تھی, تو مرکب اشاری میں بھی مطابقت ہوگی, لیکن جو ایک اعتبار ہے وسعت والا وہ پارشلی مطابقت ہوگی, مکمل مطابقت نہیں ہوگی. اس لیے کہ اسماء اشارہ سب کے سب معرفہ ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, اور اسماء اشارہ کو ہم نکرہ لا نہیں سکتے. لہٰذا جنس, عدد اور اعراب ان تین پہلوؤں میں تو اس میں اشارہ اور مشار الیہ میں مطابقت ہوگی, مکمل طور پہ مطابقت ہوگی. ہاں وسعت میں صرف جو معرفہ والا پہلو ہے اس کے اعتبار سے مطابقت ہوگی, نکرہ والے پہلو کے اعتبار سے مطابقت ہو ہی نہیں سکتی. اگر یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہیں تو ہم پہلی کنسٹرکشن جو مرکب اشاری کی ہے اس کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. جی یہ لڑکا, اسے آسان طریقہ کنسٹرکٹ کرنے کا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ مشار الیہ کو تیار کریں, کیونکہ یہ جیسے ہی آپ کے سامنے لفظ آتا ہے یہ لفظ تو آپ کے ذہن میں فوراً ھذا آتا ہے. اگر یہاں پر یہ لڑکی لکھا ہو تو آپ یہ کو دیکھتے ہی فوراً ھذا لگا دیں گے. اگر یہاں پر یہ لڑکے لکھا ہو تو آپ یہ کو دیکھتے فوراً ھذا لگا دیں گے. اگر یہاں پر یہ لڑکیاں لکھا ہو تو آپ یہ کو دیکھتے ہوئے فوراً ھذا لگا دیں گے. لیکن جب آپ کو پتہ ہے کہ مطابقت ہے دونوں میں, جنس, عدد اور اعراب میں, تو اس صورت میں اشارہ مشار الیہ کے مطابق آئے گا. صحیح ہے؟ تو اشارہ آپ بعد میں لائیں ورنہ کنسٹرکشن غلط ہونے کے چانسز ہیں. تو سب سے پہلے میں مشار الیہ تیار کروں گا. مشار الیہ لڑکا. اب لڑکے کی عربی ہمارے پاس ہے ولد, اس میں اشارہ معرفہ ہے تو ولد کو بھی مجھے معرفہ ہی لانا پڑے گا. تو پہلے میں ولد لکھ لیتا ہوں, اس کے بعد اس کے اوپر میں الف لام لگاتا ہوں. جی تو یہ بن گیا جی الولد. اب الولد کا میں نے کوئی اعراب نہیں رکھا, الولد کا کوئی اعراب نہیں رکھا. میں اسے مرفوع رکھنا چاہوں تو الولد مرفوع کیسے ہوگا؟ الولدو. لے جی اب میرا مشار الیہ پوری طرح سے تیار ہو گیا. اب اس مشار الیہ کے مطابق میں اشارہ لاؤں گا. اسماء اشارہ کا چارٹ آپ دیکھیں گے بک میں, کاپی میں, تو آپ کو جو اسماء اشارہ ملیں گے یہ کے لیے وہ ھذا بھی ہوگا, ھذانی بھی ہوگا اور ہؤلائی بھی ہوگا, ھذہ بھی ہوگا, ھاتانی بھی ہوگا. صحیح؟ تو یہ کے لیے سارے لفظ ملیں گے آپ کو. لیکن آپ نے مشار الیہ کے مطابق اشارہ لانا ہے کہ آپ کا مشار الیہ جو ہے واحد مذکر ہے, واحد مذکر ہے, لہٰذا آپ ھذا کا اشارہ لائیں گے اور یہاں پر لگا دیں گے, یہ بن جائے گا آپ کا ھذا الولد, ھذا الولد. اور ال کا حمزہ چونکہ حمزۃ الوصل ہے, اور حمزۃ الوصل کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب اسے پیچھے سے ملا کر پڑھا جاتا ہے تو وہ الف کی صورت میں لکھا رہ جاتا ہے. تو دو الف آپ کو لکھے ہوئے ملیں گے اور دونوں الف پڑھے نہیں جائیں گے, الگ الگ پڑھیں گے.
हाजा अल वलदु, लेकिन मिलाकर पढ़ेंगे तो हाजल वलदु। अगर किसी से कहा जाए कि हाजल वलदु लिखे तो वो शायद दोनों अलिफ लिखने में ना लाइक के आए, वो जाल के साथ ही लाम को मिला देगा और हाजल वलदु लिख देगा। तो ये चीज़ जो है ये क्लियर होनी चाहिए। तो पहला मुरक्कब इशारी आपका बन गया जी हाजल वलदु, ये लड़का। अब जिस तरह एक इस्म मरफू मंसूब मजरूर इस्तेमाल होता है किसी कंस्ट्रक्शन में, किसी जुमले में, उसी तरह आपका मुरक्कब नाकिस भी मरफू मंसूब या मजरूर इस्तेमाल होगा। अब ये मुरक्कब इशारी पूरा का पूरा आपका मरफू है। पता आपको चलेगा मुशारुन इलैह से मरफू होना, क्योंकि हाजा जो है वो मरफू भी हाजा होता है, मंसूब भी हाजा होता है, मजरूर भी हाजा होता है। तो असल में आपको पता चलेगा मुशारुन इलैह से कि ये पूरा मुरक्कब इशारी या इसमें जो हाजा है वो मरफू है या मंसूब है या मजरूर है। अगर आपका मुशारुन इलैह मरफू होगा तो आपका हाजा इसमें इशारा, और ये मैं सिर्फ वाहिद और जमा के अस्मा इशारा की बात कर रहा हूँ, मुसन्ना के अस्मा इशारा तो चेंज होते हैं, उसमें तो आपको पता चल जाएगा। अल वलदु मरफू है तो आपका हाजा भी मरफू वाला है। अब अगर आपका अल वलदु मंसूब हो जाता है तो वाहिद इसम मंसूब ज़बर के साथ होता है, तो अब जो हाजा आपने मंसूब लगाना है और मंसूब हाजा भी हाजा ही होता है, तो अब ये पूरी कंस्ट्रक्शन जो है ये मंसूब इस्तेमाल होगी जुमले में। अगर आपका मुशारुन इलैह मजरूर हो जाता है और वाहिद इसम मजरूर ज़ेर के साथ होता है, तो अब आपका ये हाजा इसमें इशारा जो है ये मजरूर है, यानी पूरी कंस्ट्रक्शन अब आपकी मजरूर इस्तेमाल होगी। तो मुरक्कब इशारी में आपने ये चेक करना है कि अगर आपका इशारा वाहिद का या जमा का लगा हुआ है, वाहिद का या जमा का लगा हुआ है, तो एराब पहचानने के लिए आपने मुशारुन इलैह को देखना है कि मुशारुन इलैह का क्या एराब है। अगर वो मरफू है तो आप इशारे को भी मरफू मानेंगे, अगर वो मंसूब है तो आप इशारे को भी मंसूब मानेंगे, अगर वो मजरूर है तो आप इसमें इशारा को भी मजरूर मानेंगे। उम्मीद है बात क्लियर होगी। मैं वापस अल वलद को मरफू कर रहा हूं और आगे चलता हूं। हाजल वलदु, ये एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा गया है कि ये लड़का। अब मैं कहना चाहता हूं ये दो लड़के, ये दो लड़के। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, दो लड़के तैयार करने हैं। दो लड़कों के लिए मेरे पास लफ्ज है वलदानी, वलदानी दो लड़के, और मैंने वलदानी को मरफू रखा है क्योंकि मुसन्ना जो भी बनता है वो मरफू ही बनता है पहले, फिर हम उसे मंसूब और मजरूर करते हैं। मुशारुन इलैह के लिए शर्त है कि उस पर अलिफ लाम आना ज़रूरी है, तभी वो मुरक्कब इशारी में इस्तेमाल होगा। लिहाजा पहले मैं इस पर अलिफ लाम लगाकर इसे मारफा बनाता हूँ, ये बन गया जी अल वलदानी। अब मेरा मुशारुन इलैह जो है वो मुसन्ना मुज़क्कर है, तो अस्माए इशारा के चार्ट में मैं जाऊंगा और मुसन्ना मुज़क्कर वाला इशारा हाजानी उठाऊंगा और यहां पर लगा दूंगा। तो हाजानी अल वलदानी, अल का हमजा हमजातुल वस्ल होने की वजह से उसकी हरकत खत्म हो जाएगी और आप इसको पढ़ेंगे हाजानिल वलदानी, हाजानिल वलदानी। अब हम चलते हैं जमा की तरफ और मैं कहता हूं ये लड़के, ये लड़के। तो अब मुशारुन इलैह क्या है, लड़के, जो कि जमा का लफ्ज़ है उर्दू में। अब लड़के यानी वलद की जमा औलाद आती है, कल ही हमने सीखी थी। तो पहले मैं मुशारुन इलैह तैयार करने के लिए औलाद लिखूंगा यहां पर, औलाद, कोई एराब नहीं रखा मैंने अभी इसका, क्योंकि औलाद जो है ये जमा मुकस्सर है। अगर जमा सालिम होती तो इसका एराब ऑटोमेटिकली पहली फॉर्म में सामने आ ही जाता हमारे। तो औलाद आपका मुशारुन इलैह। अब इसे मैं पूरा तैयार कर रहा हूं, पूरा तैयार करने का मतलब है इस पे अलिफ लाम दाखिल करूंगा, अल औलाद। अब ये औलाद का जो हमजा है ये हमजातुल वस्ल नहीं है, औलाद में जो हमजा है वो हमजातुल वस्ल नहीं है, इसलिए वो पढ़ा भी जा रहा है, देख ले। अल औलाद,
الاولاد. اب اس کو میں مرفوع رکھوں تو جمع مکسر اسم مرفوع کیسے ہوتا ہے؟ پیش کے ساتھ، جس طرح واحد اسم ہوتا ہے. تو یہ مرفوع ہو گیا جی الاولاد. اب میرا مشار الیہ جو ہے جمع مذکر، مشار الیہ جمع مذکر ہے. میں اسماء اشارہ کے چارٹ کی طرف گیا اور جمع مذکر والا اس میں اشارات میں نے دیکھا وہ تھا ہا اولائی، تو میں نے شروع میں لگا دیا جی ہا اولائی. اب حمزۃ الوصل کی حرکت جو ہے وہ ختم کر دوں گا اور میں اس کو پڑھوں گا ہا اولائل اولاد. ہا اولائل اولاد. الاولاد بھی مرفوع ہے اور ہا اولائی بھی مرفوع والا میں نے استعمال کیا ہے. ہر اسم کا اپنا اعراب ہے، ہر اسم کا اپنا اعراب ہے. جس طرح واحد اسم کا اپنا اعراب ہے، جمع مکسر کا اپنا اعراب ہے، لیکن ان دونوں کا اعراب سیم ہے، اس لیے ہم نے انہیں ملا دیا تھا. ان کا اعراب مرفوع پیش کے ساتھ، منصوب زبر کے ساتھ اور مجرور زیر کے ساتھ آتا ہے. مثنیٰ جو بھی اسم ہوگا اس کا اپنا اعراب ہوگا، اس کا اعراب ساؤنڈز کے ساتھ آتا ہے، آنی عینی آنی عینی. جمع سالم مذکر اس کا اپنا اعراب ہے، اس کا اعراب بھی ساؤنڈز کے ساتھ آتا ہے، اونا اینا اونا اینا. جمع سالم مؤنث کا اعراب بھی ساؤنڈز کے ساتھ آتا ہے، آتن آتن. اچھا اب اسماء اشارہ کا اپنا اعراب ہے، اسماء اشارہ کا اپنا اعراب ہے. اس میں واحد اور جمع کے اسماء اشارہ جو ہیں وہ مبنی ہے، تبدیلی نہیں ہوتے، مرفوع منصوب مجرور سیم رہتے ہیں. ہاں مثنیٰ والے تبدیل ہوتے ہیں، آنی سے عینی ہو جاتا ہے، اگر ہازانی ہے تو ہازینی ہو جائے گا، ہاتانی ہے تو ہاتینی ہو جائے گا، زانی کا ہے تو زینی کا ہو جائے گا، تانی کا ہے تو تینی کا ہو جائے گا. ٹھیک. اسی طرح ضمائر کا اپنا اعراب ہے. ہم نے جو مرفوع ضمائر پڑھے تھے وہ آپ کو یاد ہیں پورے، ہم نے طریقے سے انہیں یاد کیا تھا کہ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحنو. یہ سارے ضمائر مرفوع ہیں. تو جو بھی اسم آپ کے سامنے آئے گا چاہے وہ ناؤن ہو یا پروناؤن ہو، اور پروناؤن میں چاہے وہ ڈیمانسٹریٹو ہو، پرسنل ہو یا ریلیٹو ہو، ہر اسم کو آپ نے الگ طریقے سے چیک کرنا ہے اعراب کے اعتبار سے. تو یہاں تو آپ الاولادو کو کہہ دیں گے مرفوع ہے، لیکن ہا اولائی میں حمزہ کے نیچے زیر دیکھ کے آپ پریشان ہو جائیں گے. آپ کا ذہن یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوگا کہ یہ مرفوع ہے. لیکن جب آپ چارٹ کی طرف رخ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہا اولائی جو جمع والا اس میں اشارہ ہے یہ مرفوع منصوب مجرور ہا اولائی ہی ہوتا ہے. اس کے آخر کے زیر کو ہم تبدیل کر ہی نہیں سکتے، یہ فکسڈ ہے، بنا بنایا ایسا ہی ہے، اس میں آپ کوئی آلٹریشن نہیں کر سکتے. کلیئر ہو گیا؟ اب ہم چلتے ہیں جی مؤنث کی طرف. ہمارا مؤنث مشار الیہ، میں کہنا چاہتا ہوں یہ لڑکی. اب اگر آپ نے یہ دیکھ لیا نا پہلے تو فوراً آپ حاضر لگا دیں گے، اس لیے پہلے لڑکی مشار الیہ پر غور کریں. اور لڑکی کی عربی ہوتی ہے بنت. مشار الیہ کی جگہ پہ بنت کا لفظ آ رہا ہے، اسے مشار الیہ تیار کرنے کے لیے اس پہ الف لام لگائیں. البنت مرفوع رکھنا چاہتے ہیں، واحد اسم کا مرفوع پیش کے ساتھ آتا ہے البنتو. اب آپ کا مشار الیہ جو ہے واحد مؤنث ہے، واحد مؤنث کا اشارہ چیک کریں تو آپ کو حاضی ہی ملے گا، وہ یہاں پر لگا دیں حاضی ہی. تو الگ الگ دونوں پڑھیں گے تو حاضی ہی البنتو، حاضی ہی البنتو. ملا کر پڑھنا چاہیں گے تو حاضی ہیل. اب دیکھیں حاضی ہیل بن جائے گا آپ کا. اب اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ جتنی بھی کھڑی اور الٹی حرکتیں ہوتی ہیں، چاہے کھڑی زبر ہو، چاہے کھڑی زیر ہو، چاہے الٹی پیش ہو، یہ جب بھی ملا کر پڑھی جاتی ہیں تو سب سیدھی ہو جاتی ہیں. لہٰذا ملاتے وقت ہم اسے زیر کے ساتھ لکھ دیں گے اور پڑھ دیں گے اور یہ بن جائے گا حاضی البنتو، حاضی البنتو. اب میں کہنا چاہتا ہوں یہ دو لڑکیاں، یہ دو لڑکیاں، تو دو لڑکیاں بنتانی ہیں. مثنیٰ مرفوع حالت میں تیار ملتا ہے ہمیں تو یہ مرفوع ہے. اب مشار الیہ تیار کرنے کے لیے میں ال لگاؤں گا اس کے شروع میں اور یہ بن گیا البنتانی. اب البنتانی مثنیٰ مؤنث ہے میرا مشار الیہ.
اسماء اشارہ کے چارٹ کی طرف گیا میں, مثنیٰ مؤنث کا اس میں اشارہ مجھے کیا ملا؟ ہاتانی. وہ میں اٹھاؤں گا اور یہاں پر لگا دوں گا ہاتانی, ملا کر پڑھوں گا ہاتانل بنتانی. کلیئر ہو گیا؟ اب میں کہنا چاہتا ہوں یہ لڑکیاں, مشار الیہ میرا لڑکیاں ہیں, اور لڑکیوں کی عربی ہوتی ہے بنات. با پہ زبر ہوتی ہے, واحد میں با کے نیچے زیر ہے, لیکن جمع میں با کے اوپر زبر ہے. بنات آواز آت کی ہی آ رہی ہے, آواز آت کی ہی آ رہی ہے, لہٰذا جمع سالم مؤنث لفظ ہے, اور اس کو مشار الیہ کی جگہ پہ رکھنا ہے تو ال داخل کرنا پڑے گا. ال داخل کروں گا تو یہ بن گیا البنات, اور البنات کو میں مرفوع رکھنا چاہوں تو آتن کی آواز کے ساتھ مرفوع ہوتا ہے, تو میں کہہ دوں گا جی البناتن, ایک حرکت آئے گی ماشاءاللہ, تو البناتو یا تو ال ہوگا یا ڈبل حرکت ہوگی. تو البناتو میرا مشار الیہ تیار ہو گیا, جمع مؤنث کا ہے لفظ. اب چارٹ سے میں نے دیکھا تو جمع مؤنث کے لیے بھی مجھے اس میں اشارہ ملا ہاؤلائی, تو ہاؤلائی میں یہاں رکھ دوں گا اور یوں میرا یہ مرکب اشاری بھی مکمل ہو جائے گا. ہاؤلائی البناتو, یہ لڑکیاں. اب یہ 6 ایگزامپلز اگر آپ سامنے رکھ لیتے ہیں تو آپ کوئی بھی مرکب اشاری کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں. آپ نے مشار الیہ کی جگہ پر مسلم لفظ رکھنا ہے, مسلم, اور 6 مرکب اشاری بنانے ہیں. شاباش. ھذا المسلم, ھذا المسلم, ھذان المسلمان, ھذان المسلمان, ھؤلاء مسلمون, ہؤلاء, ھؤلاء المسلمون, ہؤلاء المسلمون. ماشاءاللہ جی. ھذہ المسلمۃ, ھذہ المسلمۃ, ھاتان المسلمتان, ھاتان المسلمتان, ھؤلاء المسلمات, ہؤلاء المسلمات. ماشاءاللہ جی. آپ مومن لفظ کو مشار الیہ کی جگہ پر رکھیں اور 6 کنسٹرکشنز بنا دیں. جی. ھذا المؤمن, ھذا المؤمن, ماشاءاللہ. ھذان المؤمن, ھذان المؤمنان, ہاں ھذان المؤمنان, ماشاءاللہ. ھؤلاء المؤمنون, ماشاءاللہ. ہؤلاء المؤمنون, مذکر کے 3 بن گئے. جی مؤنث کے ھذہ المؤمنۃ, ھذہ المؤمنۃ, ایکسیلنٹ, ھاتان المؤمنتان, ایکسیلنٹ, ھاتان المؤمنتان, ھؤلاء المؤمنات, ہؤلاء المؤمنات. ماشاءاللہ جی. مائک دیجیے گا. آپ ذرا ایسا کریں کہ مشار الیہ الولدی رکھیں لیکن سب کے لیے دور کا اشارہ رکھ دیں. دور کے اشارے, سب کے لیے دور کے اشارے رکھیں. جی. ذالک الولد, ذالک الولد, ذانک الولدان, ذانک الولدان, شاباش. اولئک الاولاد, اولئک الاولاد, ماشاءاللہ. تلک البنت, تلک البنت, تانک البنتان, تانک البنتان, اولئک البنات, اولئک البنات. ماشاءاللہ, ایکسیلنٹ جی. جی مائک دیجیے. جی آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے مشار الیہ اور اشارہ دونوں تبدیل کرنے ہیں. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. آپ کے لیے جو مشار الیہ ہے وہ ہے حافظ. کلیئر ہو گیا. اور اشارے آپ نے رکھنے ہیں دور کے, تاکہ کوئی بھی لفظ آپ کو بورڈ سے ہیلپ نہ کر سکے. جی. مشار الیہ حافظ جی. اور اشارے دور والے. ذالک الحافظ, ذالک الحافظ, ذانک الحافظانی, ذانک الحافظانی, ماشاءاللہ. اولئک الحافظون, اولئک الحافظون, یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اولئک الحفاظ, کیونکہ حافظ کی جمع حفاظ بھی آتی ہے. ٹھیک, وہ جمع مکسر ہو جائے گی, وہ جمع سالم ہے. ماشاءاللہ جی. جی. تلک الحافظۃ, تلک الحافظۃ, تانک الحافظتان, تانک الحافظتان, اولئک الحافظات,
हाफिजातु उलाइक अल हाफिजातु। माशाल्लाह जी, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अब ये हो गया, तो इसका मतलब है कि आपको चीज़ समझ में आ गई है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब एक छोटा सा काम कर लेते हैं। हम ये करते हैं कि ये सारे मुरक्कब इशारी जो आपके सामने लिखे हुए हैं ना, ये सब मरफू फॉर्म में लिखे हुए हैं, ऐसे ही है ना, मरफू फॉर्म में। इनको हम सबको मंसूब बनाते हैं, फिर मजरूर बनाते हैं। सिर्फ एक एक दफ़ा बना के इनको रख लेते हैं ताकि आपको पता चले कि तब्दीली कैसे आती है। तो मुशारुन लै अल वलदु अल वलदा हुआ, हाजा हाजा ही रहेगा, ठीक। अल बिंतु अल बिंता हुआ, हाजी ही रहेगा। अल वलदानी अल वलदैनी हो गया, और हाजानी भी हाज़ैनी हो गया, ठीक। अब मंसूब हो गए। अल बिनतानी अल बिनतैनी हो गया, और हातानी हातैनी हो गया। अब ये मंसूब हो गया। अल औलादू अल औलादा हो गया, हाउलाई रहेगा। अल बनातू अल बनाती हो गया मंसूब। आतू और आती, ता नहीं, आतुन और आतिन, ठीक है ना। आतुन और आतिन 3 साउंड्स वाले हैं और 2 हरकतों वाले हैं, ठीक। तो अल बनाती और हाउलाई रहेगा। तो अब ये जो पिक्चर है, ये सारी मंसूब मुरक्कब इशारी कंस्ट्रक्शंस की है। मजरूर करते हैं। अल वलदा मजरूर हुआ तो अल वलदी और हाजा ही रहेगा। अल बिनता अल बिनती हो गया, हाजी ही रहेगा। अल वलदैनी मजरूर सूरत में अल वलदैनी ही होगा, और हाज़ैनी ही होगा मजरूर में। अल बिनतैनी मजरूर भी ऐसा ही होगा, हातैनी मजरूर भी ऐसा ही होगा। अल औलादा मजरूर होगा अल औलादी के तौर पे, हाउलाई ही रहेगा। अल बनाती ही रहेगा मजरूर सूरत में, और हाउलाई ही रहेगा। तो असल चीज़ देखें, एराब है। 2 चीज़ें अगर आपको अरबी ज़ुबान में आ गई ना, एक एराब और दूसरे प्रोनाउंस, वो भी पर्सनल प्रोनाउंस, यकीन माने आपको इंशाअल्लाह ताला 80 to 90% कुरान समझ में आने लग जाएगा, सिर्फ ये 2 चीज़ें अच्छी तरह करने से। इसलिए मैं ज़्यादा फोकस एराब पे कर रहा हूँ आपके सामने, क्लियर जी। अब मैं कुछ मिसलिनियस सी कंस्ट्रक्शंस पूछ लेता हूँ। तो कौन करेगा जी पहली कंस्ट्रक्शन? माशाल्लाह हाथ खड़ा करें जी। आपको मैं दे रहा हूँ कंस्ट्रक्शन। मैं कहता हूँ ये कुर्सी। सबसे पहले आपने क्या करना है? मुशारुन लै को देखना है जी। बात सबसे पहले आपने कुर्सी बनानी है, ठीक है, कुर्सी तैयार करनी है जी। करें। अल कुर्सिय्यु मरफू फॉर्म शाबाश। मरफू फॉर्म में बनानी है तो आपने अल कुर्सिय्यु अल कुर्सी। ये वाहिद है और मुज़क्कर है क्योंकि मुअन्नस ये में नहीं वाहिद आ है रहा। और मुज़क्कर है। एक्सीलेंट। अगर आपको कुर्सी के बारे में शक है तो आपका मुरक्कब इशारी भी नहीं बनेगा सही, सही है। कुर्सी उर्दू में मुअन्नस होती रहे, हम उर्दू में नहीं बना रहे, हम अरबी में कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो अरबी में कुर्सी मुज़क्कर है, ठीक हो गया जी। अब इसके लिए इशारा लाएं। हाजा हाजा हाजल कुर्सिय्यु हाजल कुर्सिय्यु। इसकी जरा मंसूब और मजरूर भी बोलते हैं, चले माशाल्लाह बोल देंगे। हाजल कुर्सिय्या हाजल कुर्सिया और हाजल कुर्सिय्यी। हाजल कुर्सिय्यी। एक्सीलेंट माशाल्लाह जी। अहमद बेटा आप बनाओ ये किताब। किताब वाहिद है। पहले मुशारुन लै तैयार करो, शाबाश। एक्सीलेंट। अल किताब। अल किताब को मरफू करो, वेरी गुड। अल किताबू। अब ये वाहिद और मुज़क्कर मुशारुन लै तैयार हो गया। इसके मुताबिक इशारा लाओ, कौन सा आएगा? हाजा। एक्सीलेंट। तो ये बन गया जी हाजल किताबू। हाजल किताबू मंसूब कैसे होगा? हाजल किताबा। मजरूर कैसे होगा? हाजल किताबी। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। माइक दें ज़फ़र ज़रा उधर जी। वो एक दूसरे को पकड़ाए जा रहे हैं।
آپ نے کرنا ہے جی یہ 2 قلم ہیں ان کی طرف میں اشارہ کر کے مرکب اشاری کنسٹرکشن بول رہا ہوں. یہ 2 قلم شابش 2 قلم مثنی ہے 2 قلم مثنی ہے تو قلمانی آئے گا. قلمانی آئے گا. پھر اور یہ مذکر ہے مذکر ہے. پھر ال لگائیں گے اس کو ال لگائیں گے کیونکہ مشار لے ہے. جی ال لگا کر کیا بنایا القلمانی. وہ مرفوع و میانی آئے گا القلمانی. ماشاء اللہ القلمانی. اور اس کے لیے اشارہ لائیں گے ہاذانی القلمانی. ہازانی القلمانی. ہازان القلمانی. یہ ہازان القلمانی مرکب اشاری مرفوع ہے. یہ منصوب کیا ہوگا؟ ہاذین القلمین. شاباش ہازین القلمین. اور مجرور کیا ہوگا؟ ہاذین القلمین. ہازین القلمین. ماشاءاللہ. جی آپ کے لیے آپ نے بنانی ہے کنسٹرکشن کہ وہ 2 دروازے. شاباش. 2 دروازے جمع ہے. 2 دروازے جمع تو نہیں ہے. مثنی. ہاں 2 دروازے عربی میں مثنی ہے. شاباش. ہاں اور مشارون لے کے لیے البا. شاباش ایکسیلنٹ. البابانی. البابانی. ویری گڈ. البابانی. جی اس کے لیے اشارہ لائے. اس کے لیے اشارہ ہے دور کا وہ کا ہے نا میں نے وہ. زانی کا. ایکسیلنٹ. زانی کا. زانیکل بابانی. زانیکل بابانی. یہ مرفوع ہے نا؟ مرفوع ہے. اب اس کو منصوب کرنا ہے. زینکل البابین. شاباش زینکل بابینی. اور مجرور کرنا ہے یہ بھی وہی ہوگا زینکل بابینی. ایکسیلنٹ. شاباش. جی اب یہاں پر ایک چھوٹا سا پوائنٹ میں آپ کو دے دوں پھر کنسٹرکشن تھوڑی سی کرواتا ہوں. وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں پہلے پھر آپ سے کرواؤں گا. میں کہنا چاہتا ہوں جی یہ دروازے کافی سارے ہیں. یہ دروازے کافی سارے. دروازے جمع اور باب کی جمع آتی ہے ابواب. ابواب کو میں نے مشار الیہ کی جگہ پہ رکھنا ہے. ال کے ساتھ لاؤں گا لہٰذا میں کہوں گا جی الابواب. مرفوع رکھوں گا تو الابواب ہو گیا. اب میرا مشار الیہ جو ہے جمع مذکر ہے. جمع مذکر ہے تو مجھے جمع مذکر کا اشارہ ملتا ہے جی ہا اولائی کیونکہ میں نے یہاں پر لگایا ہوا ہے. لیکن وہ جو پوائنٹ آپ کو میں نے لکھوایا تھا اگر آپ کو یاد ہو کہ الاولاد اور الابواب میں فرق کیا ہے؟ دونوں جمع ہیں. دونوں جمع مکسر ہیں. لیکن الاولاد جو ہے وہ عاقل کی جمع ہے اور الابواب غیر عاقل کی جمع ہے. اور جب بھی کہیں غیر عاقل کی جمع آ جاتی ہے آپ کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے فوراً. تو اس کے لیے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اگر جملہ اسمیہ میں مبتدا غیر عاقل کی جمع ہے تو خبر واحد مؤنث آ رہی ہے. اسی طرح غیر عاقل کی جمع کے لیے اشارہ ضمیر اسم موصول یہ سب بھی واحد مؤنث آئیں گے. لہٰذا آپ نے چیک کیا کہ آپ کا ابواب جو ہے مشار الیہ آپ کا جو ہے یہ غیر عاقل کی جمع ہے. لہٰذا اب آپ اس کے لیے اشارہ جو ہے وہ جمع والا نہیں لائیں گے بلکہ واحد مؤنث والا لائیں گے. تو قریب والے اشاروں میں واحد مؤنث کا اشارہ کون سا ہے؟ ہازیہی. تو یہ کنسٹرکشن آپ کی بن جائے گی ہازیہل ابواب. ہازیہل ابواب. چونکہ غیر عاقل کی جمع ہے اور جب بھی غیر عاقل کی جمع کہیں بھی آ جاتی ہے تو سب کچھ چینج ہو جاتا ہے. صحیح. مبتدا خبر میں خبر تبدیل ہو جاتی ہے. اشارہ لانا ہو تو اشارہ بدل جاتا ہے. ضمیر لانی ہو ضمیر بدل جاتی ہے. اس میں موصول لانا ہو اس میں موصول بدل جاتا ہے. تو غیر عاقل کی جمع کے لیے اشارہ بھی واحد مؤنث آتا ہے. یہاں پر یہ ایک پوائنٹ تھا. اب میں آپ کو بتا دوں ذرا کہ جو میں نے حدیث آپ کے سامنے کوٹ کی شروع میں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرکب اشاری کہ ان ہذہ القلوب ہذہ القلوب
ترجمہ ہم یہی کریں گے کہ یہ دل، میں نے بھی یہی کیا تھا نا آپ کے سامنے ترجمہ، کہ یہ دل زنگ پکڑ لیتے ہیں، یہ دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، یا ان دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ اب حاضح القلوبہ جو مرکب اشاری ہے، حدیث میں مرکب اشاری پورا مرفوع استعمال ہو رہا ہے، منصوب استعمال ہو رہا ہے یا مجرور استعمال ہو رہا ہے، یہ ہمیں پتہ کہاں سے چلے گا؟ مشار الیہ سے۔ مشار الیہ القلوب ہے، القلوب جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر کا اعراب پیش زبر اور زیر کے ساتھ آتا ہے، تو آپ نے فوراً پہچان لیا کہ اچھا اس حدیث میں حاذہ القلوبہ جو ہے منصوب استعمال ہوا ہے۔ اچھا اسی طرح قرآن مجید میں آپ کو کوئی مرکب اشاری کنسٹرکشن ملتی ہے، جیسے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ھذا القرآن، مرکب اشاری کنسٹرکشن، یعنی جب بھی آپ کو اس میں اشارہ کے بعد الف لام والا اسم نظر آ جائے، اس میں اشارہ کے بعد الف لام والا اسم نظر آ جائے تو پکا رول ہے یہ مرکب اشاری کنسٹرکشن ہوگی، صحیح؟ اور آپ نے ہے کے ساتھ ترجمہ نہیں کرنا، یہ قرآن، یہ قرآن، اور کنسٹرکشن مرفوع استعمال ہوئی ہے، منصوب استعمال ہوئی ہے یا مجرور استعمال ہوئی ہے، مشار الیہ سے چیک کریں گے منصوب۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں، تو اب یہاں پر هَذَا الْقُرْآنِ جو ہے یہ مجرور فارم میں استعمال ہوا ہے۔ کلیئر ہو گیا جی؟ اب اگر یہ پوائنٹ آپ کو سمجھ میں آ ہی گیا ہے تو ہم نے جو کل مرکب توصیفی پڑھا تھا نا، اس میں بھی یہی پوائنٹ استعمال ہوتا ہے، تو اس کی بھی چند ایگزامپلز میں آپ کو کرا دوں تاکہ پھر ہم نیکسٹ لیکچر میں اپنا مرکب اضافی شروع کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ پوائنٹ آپ کو کلیئر ہو گیا، اس کو میں ایک مرتبہ پھر واضح کرتا چلوں کہ مرکب اشاری ایک مرکب ناقص ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ مرکب اشاری کے دو پارٹس ہوتے ہیں، اس میں اشارہ اور مشار الیہ۔ عربی کنسٹرکشن اردو انگریزی کی طرح اشارہ پہلے آتا ہے، مشار الیہ بعد میں آتا ہے، کلیئر؟ یعنی آپ کہتے ہیں اردو میں یہ لڑکا، انگریزی میں کہتے ہیں دس بوائے، عربی میں کہیں گے ھذا الولد، تو تینوں میں اشارہ پہلے آ رہا ہے، مشار الیہ بعد میں آ رہا ہے۔ مشار الیہ کے لیے الف لام والا ہونا ضروری ہے، اور باقی جو تین پہلو ہیں جنس، عدد اور اعراب، ان میں مطابقت ضروری ہے، دونوں میں، اشارے میں بھی اور مشار الیہ میں بھی۔ ہاں اگر آپ کا مشار الیہ غیر عاقل کی جمع ہے تو اس کے لیے اشارہ واحد مؤنث آئے گا۔ اگر دیکھا جائے تو یہ 4 پوائنٹس تھے اس لیکچر کے، لیکن اس کے لیے ہمیں پورے 40-45 منٹ لگ گئے، ورنہ یہ 4 پوائنٹس بتا کے بھی ہم آگے چل سکتے تھے۔ تو اب میں ذرا مرکب توصیفی میں یہی پوائنٹ جو ہے، جو میں نے کہا ہے کہ غیر عاقل کی جمع والا، وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اور پھر اس ٹاپک کو یہاں پر ہم کلوز کرتے ہیں۔ مرکب توصیفی ریوائز بھی ہو جائے گا ہمارا اسی بہانے، اور آپ کے سامنے یہ پوائنٹ بھی آ جائے گا۔ دیکھیں جی، میں کہنا چاہتا ہوں نیا قلم، نیا قلم، اب آپ نے فوراً پہچانی ہے کہ یہ مرکب ناقص ہے لیکن مرکب توصیفی ہے، نیا قلم، جس میں قلم جو ہے وہ موصوف ہے اور نیا جو ہے اس کی صفت ہے۔ انگریزی میں آئیں تو نیو پین، صفت پہلے آ رہی ہے، موصوف بعد میں آ رہا ہے، لیکن عربی میں موصوف پہلے آئے گا، صفت بعد میں آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو میں نے کہا جی نیا قلم، تو قلم کو میں پہلے لاؤں گا، قلم مرفوع رکھوں تو قلم، معرفہ رکھوں تو القلم، یہ سب باتیں آپ کو آ گئی ہیں۔ اب اس کی صفت میں نے لانی ہے نیا، نیا کے لیے لفظ میرے پاس ہے جدید۔ قلم واحد ہے، مذکر ہے، صحیح، مرفوع لکھا ہوا ہے اور نکرہ ہے، لہٰذا صفت بھی اسی طرح واحد، مذکر، مرفوع اور نکرہ آئے گی۔ تو جدید کا لفظ بس آپ لکھ دیں آگے، قلم جدید، نیا قلم، ایک نیا قلم۔ اب قلم، 2 قلم چاہیے مجھے، تو قلم کا مثنیٰ کیا بنے گا؟
कलमानी। मौसूफ आपका मुसन्ना हुआ तो सिफत भी मुसन्ना हो जाएगी, जदीदानी। अब मैं आना चाहता हूं नए कलमों की तरफ। नए कलम, तो कलम की जमा अकलाम, मरफू रखूंगा तो अकलामुन। अब जदीद की जमा मेरे पास जदीदूना भी आती है और जुदुद भी आती है। अब मौसूफ मेरा गैर आकिल की जमा है, गैर आकिल की जमा है, लिहाजा मैं सिफत क्या लाऊंगा, जमा नहीं लाऊंगा, वाहिद मुअन्नस लाऊंगा। तो जदीद वो वाहिद लिखा हुआ है, उसे मुअन्नस बना दें तो ये बन जाएगा जदीदा तुन, अकलामुन जदीदातुन, अकलामुन जदीदातुन। मैंने आपके सामने बोर्ड पे सूरतुल गाशिया से 5 कंस्ट्रक्शंस लिखी हैं। इन 5 कंस्ट्रक्शंस को देखकर आप ये फैसला कर सकते हैं कि ये मुरक्कब ताम है या मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब ताम है, जुमला इस्मिया है, क्यों नहीं है? क्योंकि जुमला इस्मिया जो है मारफा नकरा कॉम्बिनेशन होता है, जबकि पहला लफ्ज़ आप देखें तो सब के सब आपको नकरा नज़र आ रहे हैं। जुमला इस्मिया नहीं है, मुरक्कब ताम नहीं है। मुरक्कब नाकिस की तरफ आएंगे तो क्या ये मुरक्कब नाकिस में मुरक्कब इशारी है? क्यों नहीं है? इशारा ही नज़र नहीं आ रहा। अब रह गया मुरक्कब तौसीफ़ी, जितने हमने पढ़े हैं उसी हवाले से सवाल होगा ना। तो ये मुरक्कब तौसीफ़ी हैं, सारे के सारे मुरक्कब तौसीफ़ी हैं। और मुरक्कब तौसीफ़ी में पहला लफ्ज़ जो है वो मौसूफ होगा और दूसरी उसकी सिफत होगा अरबी कंस्ट्रक्शन में। लिहाजा चेक करें, नारन मंसूब इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा उसकी सिफत हामियतन, वो भी मंसूब इस्तेमाल हुई है। नकिरा नकिरा, मोन्नस मोन्नस, चारों पहलू बराबर हो गए ना। ऐनिन मोन्नस वाहिद मजरूर नकिरा, लिहाजा उसकी सिफत आनियतिन। अब देखिए, जब आप वक्फ करते हैं ना तो सिर्फ हा की आवाज़ बोलते हैं। हल अताका हदीसुल गाशिया वजूह यौमाइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया। रुक गए। अब हामिया में गोलता पे क्या है ये आपको ग्रामर बता रही है। तुस्का मिन ऐनिन आनिया, आप तो रुक गए आनिया पे। अब गोलता पे क्या है वो ग्रामर बता रही है। फिर फीहा ऐनुन जारिया, तो देखें मुरक्कब तौसीफ़ी। अब यहां पर देखें फीहा सुरुरुन मरफूआ। सुरुर जो है ये शरीर की जमा है। शरीर कहते हैं बेड को, पलंग को या तख्त को, स्टेज को कह लें। शरीर, ये शरीर कहलाएगा, सही। तो शरीर की जमा है सुरुर। तो बताइए सुरुर जो है ये आकिल की जमा है या गैर आकिल की? गैर आकिल की। लिहाजा मुरक्कब तौसीफ़ी में जब मौसूफ गैर आकिल की जमा होगा तो सिफत वाहिद मुअन्नस आएगी। लिहाजा आप देखें मरफूआ वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल हुई है कुरान में। अकवाबुन मौदूआ, अकवाब जमा है कूब की। कूब कहते हैं कप को, कप। अब मुझे बताइए कप आकिल है कि गैर आकिल है? तो अकवाब गैर आकिल की जमा है,
لہٰذا مرکب توصیفی میں صفت جو ہے وہ غیر عاقل کی واحد مؤنث آئے گی، لہٰذا آپ دیکھیں موضوع۔ اسی طرح روزے کے حوالے سے جو بتایا گیا ہے وہاں پر یہ کہا گیا ہے ایامن معدودتن، ایام یوم کی جمع ہے اور یوم غیر عاقل ہے، لہٰذا اس کی صفت واحد مؤنث صحیح ہے، صحیح۔ ہاں آپ کو کہیں کہیں مرکب توصیفی میں یہ بتا رہا ہوں، کہیں کہیں غیر عاقل کی جو جمع استعمال ہوتا ہے نا موصوف، اس کی صفت جمع مؤنث بھی مل سکتی ہے، لیکن عام طور پہ واحد مؤنث آتی ہے، عام طور پر واحد مؤنث آتی ہے، لیکن جمع مؤنث بھی آ سکتی ہے، لیکن چونکہ زیادہ واحد مؤنث آتی ہے اس لیے ہم نے اسی پوائنٹ کو پڑھا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ آگے جائیں گے تو یہ پوائنٹ بھی کلیئر ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ جی ہمارے 2 مرکبات ناقصہ، مرکب توصیفی اور مرکب اشاری مکمل ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں تیسرے مرکب ناقص کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہدو ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔